حضرت عباس علیہ السلام کو باب الحوائج بھی کہتے ہیں۔ آج میں ایک معجزہ چھوٹا سا سنا کر آپ کو تمام کر دوں۔ جناب عباس علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ کو لقب جو باب الحوائج ہے یہ اللہ کی طرف سے ملا۔ باب الحوائج کا مطلب حاجتوں کا دروازہ، حاجتوں کا دروازہ۔ ایک عورت کا جوان بیٹا، اکلوتا بیٹا بیمار ہو گیا، ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا۔ اس کو کسی خاتون نے کہا کہ تیرے بیٹے کو دنیا کے طبیبوں نے اور ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہے، میں جانتی ہوں کربلا میں ایک ایسا طبیب رہتا ہے جو لا علاج مریضوں کا علاج کرتا ہے۔ جی، جو لا علاج مریضوں کا علاج کرتا ہے۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا، شوہر مالدار تھا، غالباً یہ خاتون بصرے کی رہنے والی تھی، اپنے بیٹے کو لے کر کربلا حرم میں اپنے بیٹے کو لا کے باندھا۔ شب جمعہ تھی، خود جا کر سرائے میں سو گئے۔ سرائے کہتے ہیں کہ پرانے زمانے کے وہ ہوٹل ہوتے تھے، مسافر خانہ جس کو کہا جائے۔ مسافر خانے کے مالک کو اس نے بتایا تھا کہ میں کیوں آئی ہوں، میں اپنے بیٹے کو زری مبارک سے باندھ کے آئی ہوں۔ آدھی رات کا وقت گزرا، ہوٹل کے مالک نے دروازہ بجایا، کہا جا تیرے بیٹے کو شفا مل گئی ہے۔ کہا کیسے؟ کہا میں نے عالم خواب میں دیکھا شب جمعہ چونکہ 14 کے 14 معصوم جمع ہوتے ہیں کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ مبارک۔ کہنے لگا جناب عباس علیہ السلام نے اپنے حرم کے فرشتے سے کہا کہ یہ خط لے جاؤ اور جا کر امام حسین علیہ السلام کو دو اور کہو کہ اپنے نانا سے سفارش کر دے کہ جوان آیا ہے، اسے صحت مل جائے۔ وہ فرشتہ خط لے کے امام حسین علیہ السلام کے پاس گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے وہ خط اپنے نانا کو پیش کیا۔ رسول خدا نے خط پڑھا اور کہا کہ حسین عباس سے کہلوا دو کہ اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے۔ فرشتہ وہ خط لے کے جناب عباس علیہ السلام کے حرم میں آیا۔ جناب عباس علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے۔ جناب عباس نے دوبارہ خط لکھا، کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں کہ جوان مر جائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اپنے نانا سے کہہ دو کہ کل سے مجھے کوئی باب الحوائج نہ کہے۔ کل سے مجھے کوئی باب الحوائج نہ کہے۔ رسول اسلام نے خط پڑھا تو رو دیے اور کہا اللہ کا حکم یہ ہے کہ باب الحوائج بھی رہے گا، اس بچے کو شفا بھی ملے گا۔